آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ایران کے اندر جو تبدیلی کا ایک گول ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، وہ ممکن ہو پائے گا؟ اور کیا امریکہ اٹیک کر سکتا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آنے والے چند دنوں کے اندر اندر ہی شاید اٹیک ہو جائے. ہاؤ ڈو یو سی آل آف دیٹ انفولڈنگ؟ رضا، بلانے کا شکریہ. بالکل جو ایران کے حالات ہیں وہ ظاہر ہے بہت ہی تشویشناک ہیں. میں مختلف انالیسز دیکھ رہی تھی، پڑھ رہی تھی، سن رہی تھی، اور جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ایک تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اٹیک کرے. اکیلے ظاہر ہے وہ نہیں کرنا چاہے گا، وہ امریکہ کو ساتھ لے کے جائے گا. اور اس میں اب بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ایک طرف تو وہ وینیزویلا والے حملے سے بہت ہی انکریج ہوئے ہیں اور بہت خوش ہیں، کانفیڈنس ان کو ملا ہے. لیکن وینیزویلا اور لیٹن امریکہ کے مسئلے میں وہ ابھی جس طرح سے وہ انفولڈ ہو رہا ہے وہ باک ڈاؤن بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کی کانسنٹریشن جو ہے وہ اس طرف اسرائیل مبذول کرا سکے گا، نہیں کرا سکے گا ان اے پارٹنرشپ، بیکاز یہ بالکل کانفلکٹ کو ایکسپینڈ کرنے والی بات ہے. دیکھیں، جہاں تک ایران کے اندر کے معاملات ہیں اس میں ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ شروع ہوئے وہ ٹوٹلی آرگینک تھے. ہم نے دیکھا کہ جو کہ پہلے جو 2009 میں جیسے ہوئے تھے، اس کے بعد میں 2-3 سال پہلے جو خواتین کا ہوا اس مسئلے میں بھی، تو یہ جو تھے اس میں جو ٹریڈر مرچنٹس تھے، جو بازاری تھے، وہ شامل نہیں تھے. اور ایران کا بازار جو ہے وہ اپنا ایک بالکل، انفلوئنشل ایک بہت. پلیئر ہے. بالکل بالکل. انفلیشن اور رجیم کی پالیسی کی وجہ سے سینکشنز وغیرہ، لوگ اس سے بہت تھکے ہوئے ہیں، تنگ ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا اس سے ایرانین رژیم کمزور ہو گئی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پرو رژیم پروٹیسٹ تو وہ تو ہو ہی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا کہ ہمارے یہاں تو ڈیفense حکومتیں کونسل ہے آپ کی فیوریٹ. تو ڈیفense کاؤنسل کے بھی تو اجلاس ہوا کرتے تھے نا. بہت اور بہت. اور ہر پارٹی جو ہے، دیکھیں جو پروٹیسٹ ہے نا، وہ بہت دلچسپ سی بات ہے کہ اگر آپ دیکھیں، ہم اپنے ملک میں ہی دیکھ لیں تو آپ جس پارٹی کو کہیں، مولانا فضل الرحمان بہت بڑا جلسہ لے آئیں گے، پیپلز پارٹی کو کہیں وہ بہت بڑا جلسہ لے آئے گی، پی ایم ایل این کو کہیں وہ بھی اپنے سپورٹ میں بہت بڑا جلسہ لے آئیں گے. تو جلسے پر سے انڈیکیٹ نہیں کرتے کسی رژیم کی یا گورنمنٹ کی طاقت یا کمزوری. کریکٹ. لیکن ایران کے کیس میں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ایک چیلنج، پولیٹیکل چیلنج ہے. بہت سارے مسائل ہیں جس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی رژیم. لوگوں کو آزادی چاہیے، لوگوں کو ذرا کھلا ماحول چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے آس پاس کے خطے میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. مثلا آپ بالکل. یہ دیکھیں نا کہ سعودی عربیہ نے، ان کے ہاں ایک پوری ایک نئی جنریشن تھی جس کو یس. انہوں نے دیکھا کہ وہ زبردستی ان کو خاموش نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ان کے لیے تبدیلیاں لے کے آئے. ایک یس. اوپننگ اپ ہوئی، کلبز، سینماز، کانسرٹ ہالز وغیرہ وغیرہ. کریکٹ. تبدیلیاں جو ہیں وہ لائے، جو کہ ایرانین رژیم نہیں کر رہی. سو یہ ایک انٹرنل نیگوسیشن. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا جو پچھلے اٹیک ہوا تھا کہ، اور اس سے پہلے بھی جو ان کا جنرل بھی مارا گیا، کہ انفلٹریشن کی کیپیسٹی اسپیشلی موساد کی ایران میں بہت بڑھ گئی ہے. جی، میں چونکہ اسی لوگ
کہنا چاہتا تھا آپ جی، سے. جو چونکہ لوگ تنگ ہیں تو وہ پینیٹریٹ کر پا رہے ہیں. ہوں. اب اسرائیل جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایران کی رژیم کو صرف بدلنے کا ان کا نہیں ہے. اسرائیل جو ٹارگٹ ہے وہ ہے کلیپس آف ایران. یس. دیکھیں جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو کسی نے پھر کوئی ری بلڈ نہیں کیا تھا. جب سیریا میں اسد کے خلاف ہوا تھا تو بہت بمبارڈمنٹ پھر وہاں اسرائیل نے کی. کلیپس جو ہے وہ ان کو ایران کا وہ بینیفٹ کرتا ہے، وہ نقصان نہیں دیتا کہ پھر اندر ہی پھنس جاتے ہیں. اور پھر وہ ظاہر ہے جو بہت سارے پراکسیز ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر پاتے. تو ٹارگٹ یہ ہے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے، دیکھیں جسے کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے غور سے تو آپ بیسڈ آن واٹ ایور اویلیبل انفارمیشن آپ پرڈکٹ اس کی بیسس پہ کرتے ہیں. اور اویلیبل انفارمیشن تو یہی کہتی ہے کہ ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ اسرائیل کتنا لے کے چل سکتا ہے اور امریکہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر سکتا ہے کہ یہ اس میں وہ ان کے پارٹنر بنے. بغیر اس پارٹنرشپ کے ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پچھلا اٹیک ہوا تھا تو اس کا رسپانس جو دیا تھا ایران نے، میزائلز جو تھے وہ مارے تھے، غازہ ایسکلیٹ ہوا تھا، اور اسرائیل کے لیے خود تھریٹ انکریز ہو گیا تھا. تو اس صورت میں یہ والا جو اٹیک ہوگا وہ چاہیں گے یہی کہ رژیم نہ صرف کہ چینج ہو، کیونکہ یہاں رژیم چینج کی بات بھول ہی جائیں، یہاں ایران کے کلیپس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ اٹس اے مچ بگر پروجیکٹ جس میں کنونس ہونا ڈونلڈ ٹرمپ کا بہت ضروری ہے. رژیم چینج تو بعد میں دیکھی جائے گی نا. کوئی کسی کو دلچسپی نہیں ہے ڈیموکریسی لانے میں، مطلب کہ جیسے کہ رضا شاہ پہلوی سوچ رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں رژیم چینج ٹارگٹ نہیں ہے، یہاں ایران کا کلیپس ٹارگٹ ہے. اور کیا یہ ہو پائے گا؟ اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ رژیم کو اپنی انٹرنل پالیسیز دیکھنی ہوں گی، بیکاز جتنا لوگ تھکیں گے اتنی ہی انفلٹریشن کی، اسپیشلی جو ایرانین ڈائسپورا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ان پچھلے سالوں میں بہت یہ ہوا کہ ویسٹ سے میں جو ایرانین سیٹل تھے جب وہ آتے تھے اریسٹ ہو جاتے تھے، ان کو قید کر لیا جاتا تھا اور سوختیں بھی دی جاتی تھیں، الزامات لگتے تھے کہ جی وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بات، اور ہر کیس میں ضروری نہیں ہے کہ یہی ہو کہ لوگ یہی کر رہے ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو ایرانین رژیم کے دل میں ایک خوف ہے کہ اسپیشلی ڈائسپورا اس کلیپس یا چینج میں انٹرسٹڈ ہے. کیونکہ ڈائسپورا یہ نہیں دیکھ رہا کہ بھئی ایران کلیپس کرے گا، وہ ظاہر رژیم چینج چاہ رہے ہیں. اندر سے بھی پروٹیسٹ ہیں، لیکن جو اگر آپ دیکھیں تو 2009 کے پروٹیسٹ سے یہ کم پروٹیسٹ ہیں. تھریٹ آف کورس سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے، سوشل میڈیا کی وجہ سے افسانہ جو ہے وہ زیادہ بن جاتا ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خطرہ جو ہے آنے والے دنوں میں وہ بالکل ہے. بھی اور اس امریکہ کا کا اس ہے کا اس کا اور نا. اس کا نقطہ وہی ہے کہ جی اگر عائشہ. نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کر سکے اور ان کا اٹینشن جو ہے وہ کیپچر کر سکے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے کسی مسئلے میں زیادہ الجھے نہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں. اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے.
کل ولی نصر نے بھی ملتی جلتی یہی بات کی عائشہ، کہ انہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہے کسی امریکن تھنک ٹینک میں، انہوں نے کہا کہ یہی جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ پروٹیسٹ اس طرح سے اتنی بڑی نہیں ہے، مگر یہ اور رژیم مضبوط ہے، لیکن یہ کہ چیلنج بہت بڑا ہے ان کے لیے، اور وہ یہی تھا آرٹیکل کہ ٹرمپ کیا کرے گا یا کیا کر سکتا ہے. تو اس میں خیر انہوں نے اتنی ڈائریکٹلی تو نہیں، لیکن لب لباب اس کا یہی تھا کہ اگر اسرائیل کا یا ایک کنوکشن ہو جاتی ہے کہ وہاں پر تبدیلی آنی ہے، لیکن ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چینج ہوگا معاملہ ایران میں، اسٹیٹس کو شاید نہ برقرار رہ سکے. یہ یو اگری ود دیٹ پرسپیکٹو؟ رضا، اس میں سٹیٹس کو کی تبدیلی میں ایکسٹرنل ڈائمینشن بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب یہ کہ اس وقت جس طرح چیزیں جا رہی ہیں تو اللہ واسطے تو کوئی اپنے اندر تبدیلی نہیں لائے گا نا، انلیس کہ وہ ان کی سمجھ بوجھ ہو. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بات کن پوائنٹس پہ ہوگی. اگر رژیم مان جاتی ہے بہت ساری چیزیں اور کہتی ہے کہ اچھا جی ہم اپنے پراکسی سے بالکل فاصلہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرح سے وہ بھی ان کی کمزوری کی علامت ہے، جس میں ان پہ انٹرنل پریشرز انکریز کریں گے.